یہ کہانی ہے مولانا عبید اللہ سندھی کی اور ان کی اس انقلابی منشور کی جسے انگریزوں نے اتنا خطرناک سمجھا کہ اس کی تمام کاپیاں ضبط کر دی گئی. لیکن پھر 1970 میں یہ منشور پھر سے سامنے آیا اور اس بار ذوالفقار علی بھٹو نے اسے خود منگوایا تھا. میں ہوں غلام محمد اور آج ہم بات کریں گے مولانا عبید اللہ سندھی کی انقلابی منشور کے بارے میں. 1872 میں سیالکوٹ کے ایک سکھ گھرانے میں مولانا عبید اللہ سندھی کی پیدائش ہوئی. اس وقت اس کا نام بوٹا سنگھ تھا. ایک دن اس کے ایک ہندو دوست نے اسے ایک کتاب دی، تحفۃ الہند، اور یہ کتاب اسلام کے بارے میں تھی. مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے پڑھا، سوچا اور 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام عبید اللہ رکھا اور پھر سندھ چلے گئی، جہاں وہ ایک صوفی کے ساتھ رہنے لگا. اس صوفی نے عبید اللہ کے نام کے ساتھ محبت سے سندھی کا لفظ جوڑ لیا. 1888 میں عبید اللہ نے دیوبند کے مشہور مدرسے دارالعلوم میں داخلہ لیا، جہاں اس کا ملاقات مولانا محدود الحسن سے ہوئی. 90s کی دہائی میں انگریز پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے. مولانا عبید اللہ سندھی نے سوچا کہ آزادی کیسے ملے گی. 1915 میں پہلے جنگ عظیم کے دوران مولانا محدود الحسن نے ایک منصوبہ بنایا. مولانا سندھی کو کابل بھیجا گیا تاکہ افغانستان کے امیر کو برطانیہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کرے، جہاں عبید اللہ سندھی مہندر پرتاپ اور برکت اللہ بھوپالی کے ساتھ مل کر 1916 میں پہلی ہندوستانی حکومت منتقلہ قائم کی. اور پھر شروع ہوئی ریشمی رومال کی سازش. ریشمی رومالوں میں خفیہ خطوط چھپا کر ہندوستان بیچنے لگے، جن میں انقلاب کا پلان تھا. مگر برطانیہ انٹیلیجنس نے وہ خطوط پکڑ لیے اور مولانا سندھی کو سب سے خطرناک شخص قرار دے دیا اور کہا کہ اگر برطانیہ حکومت ختم ہوگی تو اس کے پیچھے عبید اللہ سندھی کا ہی ہاتھ ہوگا. برطانیہ حکومت نے عبید اللہ سندھی کے اوپر ایک رولٹ رپورٹ بنائی جو 1980 میں لکھی گئی اور سارے انگریزوں جرنیلوں کو بھیج دیے کہ عبید اللہ سندھی سے بچ کر رہے. اس کے بعد 1922 میں عبید اللہ سندھی ماسکو پہنچ گئے، جہاں انہوں نے روسی انقلاب اپنے آنکھوں سے دیکھا. وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ غریبوں کو حقوق مل رہے تھے، زمینداری ختم ہو رہی تھی، محنت کشوں کی حکومت بن رہی تھی. مولانا نے سوچا کہ کیا اسلام میں بھی ایسے اصول نہیں. یہ سب محسوس کرنے کے بعد عبید اللہ سندھی نے مطالعہ شروع کر دیا. روسی لیڈر سے ملے، حتیٰ کہ انہوں نے لینن سے بھی ملنا چاہا، لیکن تب وہ بیمار تھے. روس کے بعد عبید اللہ سندھی ترکی پہنچ گئے اور ٹھیک 9 ماہ بعد 1924 میں انہوں نے استنبول سے ایک تاریخی منشور شائع کیا، جس کو عبید اللہ سندھی نے نام دیا آزاد ہندوستان کے لیے آئینی مسودہ. مولانا نے کہا کہ ہم مذہبی بنیاد پر مسائل حل نہیں کر سکتے، ہمیں طبقاتی اور معاشی بنیاد پر حل نکالنا ہوگا. اس وقت انگریز عبید اللہ کے اس منشور سے اتنے گھبرائے کہ اس کی تمام کاپیاں ضبط کر دی گئی، کیونکہ اگر یہ عام ہو جاتا تو انقلاب آ جاتا اور ہندوستان سے برطانیہ کی حکومت ختم ہو جاتی. اس جدوجہد میں عبید اللہ سندھی اکیلا نہیں تھا، اس کے کئی ساتھی اور بھی تھے، جیسے کہ مولانا عبد الحسن دیوبندی جو کہ عبداللہ کے استاد بھی تھے، راجہ مہندر پرتاپ جو کابل میں منتقلہ حکومت کے صدر تھے، برکت اللہ بھوپالی، حکیم اجمل خان اور بعد میں عبدالکلام آزاد بھی شامل ہوئے. اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف کہ کیا عبید اللہ سندھی کا منشور واقعی اتنا طاقتور تھا. 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا، ملک ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف مایوسی پھیل چکی تھی. اس وقت یحییٰ خان نے حکومت چھوڑ دی اور 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو صدر بن گئے. اب بھٹو کے سامنے ایک سوال تھا کہ پاکستان کو ایک نیا آئین چاہیے. 1972 میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، قومی، سوشلسٹ اور مذہبی. 31 اگست 1970 کو ایک میگزین لیل النہار نے عبداللہ سندھی کا وہ منشور دوبارہ شائع کیا، کیونکہ پاکستان کو اس طرح کے خیالات کی ضرورت تھی. عوامی حکومت، زمینداری کا خاتمہ، محنت کشوں کے حقوق اور سوشلسٹ معیشت. میگزین میں مولانا عبید اللہ سندھی کا منشور شائع ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا عبدالعزیز کے بیٹے محمد اسلم سے
مولانا عبیداللہ سندھی کا وہ منشور منگوایا، کیونکہ بھٹو جانتے تھے کہ مولانا سندھی نے 50 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ آج بھی متعلق ہے، اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کا نیا آئین نافذ ہوا، جس میں پارلیمانی نظام، صوبوں کے اختیارات، اسلامی دفعات اور سوشلسٹ معاشی پالیسیاں، یہ سب کسی نہ کسی طرح مولانا سندھی کے خیالات کی عکاسی تھی۔ لیکن ان سب میں سے اہم سوال یہ ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھی کے اس منشور میں کیا تھا۔ سب سے پہلے مولانا چاہتے تھے کہ طبقاتی مساوات ہو، یعنی امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم کر دیا جائے۔ دوسرا تھا زمینداری کا خاتمہ، یعنی زمین صرف محنت کشوں کو ملے۔ تیسرا تھا قومیت، یعنی مذہب کی بنیاد پر نہیں، ملک کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے۔ چوتھا تھا سرمایہ داری کا خاتمہ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عوام کی فلاحی کا نظام مضبوط ہو۔ مولانا عبیداللہ سندھی اکثر کہتے تھے کہ اصل کافر وہ ہے جو لوگوں کو قوم، مذہب اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ عبیداللہ سندھی کی وہ خیالات ہے جو 1920 میں بھی متعلق تھے اور آج 2025 میں بھی متعلق ہے۔